باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، احباب سے میں نے کل گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ تجوید کے حوالے سے اور تجوید کو سمجھنے کے لیے اور تجوید کو سیکھنے کے لیے اور قرآن پاک کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کے لیے کہ میں نے گروپ بنایا تھا اور اس گروپ میں احباب کو شامل کیا تھا۔ تو آج میں یہ روزانہ انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ کا سبق ہوگا، تو اس سبق سے یہ ہے کہ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ قرآن ٹھیک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو نا دنیا کے معاملات اور آخرت کے معاملات سارے انشاءاللہ ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ تو تجوید کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ تجوید ایک علم ہے۔ اب اس علم کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ کوئی بھی علم ہے، اس علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تجوید کو سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے، سوال یہ ہے کہ تجوید کو سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے، یا تجوید کی ضرورت کس وقت پیش آئی؟ قرآن پاک جب عرب لوگ پڑھتے تھے تو عرب قرآن پاک کو سمجھتے تھے اور وہ بغیر اعراب کے پڑھتے تھے، یعنی کہ اس کے اوپر زبر، زیر اور پیش وغیرہ نہیں تھے۔ اس وقت عرب لوگ پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ہی جب صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا، تو تابعین اور صحابہ کرام کا جو دور تھا، اس دور کے اندر کچھ ایک بندہ تھا، اس نے قرآن پاک کو تھوڑا سا غلط پڑھا سورۃ توبہ کے اندر۔ تو اس کے اندر جب اس نے غلط پڑھا تو ایک بندہ تھا جس کا نام ابو اسود دو علی تھا۔ ابو اسود دو علی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کرام کا زمانہ انہوں نے پایا رحمہ اللہ۔ انہوں نے ابو اسود دو علی نے انہوں نے جب قرآن پاک کو دیکھا کہ لوگ غلط پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ اصول وضع کیے، یعنی کچھ اصول تیار کیے۔ ان اصول کو تیار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ ان حضرات نے ان اصول کو دیکھا اور ان اصول کو دیکھنے کے بعد اس وقت بات یہ سامنے آئی کہ تجوید کو سامنے پیش کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم عرف عام کے اندر 7 عشرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اس وقت اس دور کے اندر تجوید کی ضرورت پیش آئی۔ جو اصول وضع کرنے والے تھے ان کا نام تھا ابو اسود دو علی۔ یہ حضرت علی